نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہم نے اپنا سلسلہ عربی گرامر کا شروع کیا ہے اس کے اندر ہم نے اگر اس کو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے تو ایک پورشن ہم نے کیا جملہ اسمیہ کے حوالے سے اور جملہ اسمیہ کے حوالے سے ہم نے مختلف جملے بنائے اور جس کے اندر جملہ اسمیہ کے جو دو اجزاء ہوتے ہیں مبتدا اور خبر اس کو ہم نے مفرد کے طور پہ استعمال کیا اور مبتدا کو ہم نے چونکہ معرفہ ہوتا ہے تو ہم نے اس میں علم اس میں ضمائر اس میں اشارہ معرف النام سب کو استعمال کیا اور ہم نے مختلف جملے بنائے مبتدا اور خبر کے کو سامنے رکھتے ہوئے اور مبتدا اور خبر و تمام کے تمام مفرد ہی کے طور پہ استعمال کیا پچھلی کلاس میں ہم نے مرکبات شروع کیے دوسرے جو کہ مرکب ناقص کہلاتے ہیں کیونکہ جملہ بھی مرکبی ہوتا ہے لیکن وہ مرکب تام ہوتا ہے مکمل بات ہوتی ہے جس میں ایسا مرکب ہو جس میں بات مکمل نہ ہو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں اور اس مرکب ناقص میں ہم نے سب سے پہلا مرکب جو کیا تھا پچھلی دفعہ وہ تھا مرکب توصیفی مرکب توصیفی ایسے مرکب کہتے ہیں جس میں ایک اسم جو ہے اس کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے مرکب توصیفی کے دو اجزاء ہوتے ہیں جس اسم کو کے بارے میں بات بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں اور جو کچھ اس کے بارے میں اچھی یا برائی یا کمی یا زیادتی اس کے بارے میں کی جائے اس کو صرف کہتے ہیں مرکب توصیفی میں اصل اہمیت جو ہے وہ موصوف کی ہوتی ہے صرف جو ہے وہ تابع ہوتی ہے اس کی تمام کنڈیشنز میں جو چار پرائمریلی جو پراپرٹیز ہیں اسم کی اس میں چاروں حوالے سے وہ اسم صرف جو ہے وہ تابع ہوتی ہے مرکب توصیفی کو ہم نے ایز اے مرکب بھی بنایا اور پھر ہم نے اس کو جملے میں بھی استعمال کیا اور جملے میں جو ہم نے استعمال کیا تو ہمارے سامنے ایک بات نظر آئی کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ جملے کے اندر مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے اور خبر بن کے بھی آ سکتا ہے لیکن جو مبتدا بن کے آئے گا تو جو مبتدا کے جو قوانین ہیں وہ اس میں لاگو ہوں گے خبر بن کے آئے گا تو خبر کے قوانین لاگو ہوں گے آج ہم مزید کوئی دوسری نئی چیز نہیں کریں گے بلکہ مرکب توصیفی کے حوالے سے مزید کچھ چیزوں کو پڑھیں گے اور پڑھنا اس حساب سے ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے یا اس سے چیزیں ہوں گی وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ سورہ اعلیٰ جو سورہ نمبر 88 وہ آج ہم اس کو ذرا دیکھیں گے تو اگر آپ لوگوں کے پاس اتنے مصحف ہیں ان مصحفوں کو نکالیں تو انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرتے ہیں سورہ اعلیٰ سورہ اعلیٰ کہہ رہا ہوں سورہ غاشیہ سورہ غاشیہ کی بڑی اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی بھی خطبے کی نمازیں ہوتی ہیں چاہے وہ جمعے کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو عموماً یہ خطبوں کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ آپ پڑھتے تھے بہت ہی خوبصورت صورت ہے قرآن مجید کی تو ویسے ہی بڑی ایک ایک کلمہ اس کا بہت عظیم ہے لیکن کچھ صورتیں کچھ آیات بڑی جامع ہوتی ہیں بہت کچھ اس کے اندر ہوتا ہے یہ صورت بھی اسی طرح سے اپنے مضامین کو پیش کرتی ہے ہم صرف انہی بات کو رکھیں گے جو ہم نے اب تک پڑھی ہے پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ صرف آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مختصر میں اس کا ترجمہ پیش کر دوں گا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الغاشیہ حل جو ہے یہ ایک حرف ہے اس کا سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے عطا کا یہ ایک فعل ہے فعل جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا
حدیثو یہ بھی ایک اسم ہے، لیکن یہ کس حالت میں اسم ہے یہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے، اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ابھی۔ غاشیہ یہ بھی ایک اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث و غاشیہ، کیا آپ تک پہنچ گئی ڈھانکنے والے کی تک کی بات یا چھپانے والے تک کی بات۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، وجوہ وجوہ یومئذ خاشیہ، وجوہ عروج۔ السلام علیکم، آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر فرح۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، وجوہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وجوہ وجہ کی جمع ہے، پلورل ہے۔ وجہ کی جمع ہے، پلورل، چہرے کی وجہ، وجہ چہرہ، بہت سارے چہرے، وجوہ، وجوہ یومئذ خاشیہ، کئی چہرے ہوں گے جھکے ہوئے ندامت میں، بہت سارے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے ندامت میں ہوں گے۔ اس کے آگے آ رہا ہے عاملۃ، جی عاملۃ ناصبۃ۔ عاملۃ ناصبۃ۔ جی ایک آپ کی آواز کچھ کم آ رہی ہے۔ اچھا جی، عاملۃ ناصبۃ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مرکب توصیفی لگ رہا ہے۔ مرکب توصیفی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، مرکب توصیفی اگر لگ رہا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں۔ عاملۃ حالت میں، حالت کیا ہے؟ اگر عاملۃ جی اس میں موصوف ہیں یعنی کام کرنے والے، ٹھیک ہے، اور عاملۃ ناصبۃ کام کرنے والے، جانے والے، تھک جانے والے۔ جی ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایکسپلور کر لیں تھوڑا سا۔ عاملۃ آپ کو اس کی حسب کیا لگ رہی ہے، اس کا اعراب کیا لگ رہا ہے، عدد کیا لگ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے؟ واحد مؤنث، واحد ہے، مؤنث ہے، اس کی نکرہ وسعت کیا لگ رہی ہے، نکرہ ہے، اور اور اس کا اعراب رفع، حالت رفع میں ہے۔ عاملۃ ناصبۃ محنت کرنے والے، تھک جانے والے، ٹھیک ہے جی۔ اسی کے آگے آ رہا ہے، اس کے آگے پھر آ رہا ہے تسلا نارن حامیہ۔ جی تسلا کہتے ہیں اللہ کتابوں میں ترجمہ ملے گا وہ ڈال، جبکہ تسلا یہ بات نام یا ملتا ہے، اور اس کے معنی وہ آپ نے دیکھا ہے، وہ جو زمانے میں جب تو ٹرین کے انجن کو چلانے تھا، وہ گرم گرم آگ جو ہوتی تھی پھاوڑے سے ڈال کے وہ آگ کے اندر ڈال، بیسیکلی اس کو کہتے ہیں سوکھنا۔ تو وہ دھوکے جائیں گے نارن، وہ دھوکے جائیں گے نارن، نارن آگ کو کہتے ہیں حامیتن، بھڑکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی۔ تو آپ کو نارن حامی کیا لگتا ہے؟ نارن حامیتن بھی مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی لگا آپ کو، مجھے بتائیے کہ اس کی مناسبت کیسے ملی؟ سوری، مناسبت ہاں کیسے لیا؟ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت ہوتا ہے، صفت جو ہے وہ تابع ہوتی ہے جی جی 100%۔ جی اس میں دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، دونوں نکرہ ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں مرفوع ہیں، اور آپ کو مطلب آپ نے اسی لیے کہا مرکب توصیفی ہے کیونکہ نار جو ہے وہ مؤنث ہے، جی حامیت صفت ہے،
جی وہ اس پہ گولتا لگی ہوئی ہے، گولتا لگی ہوئی ہے جو مونس کی، یہی ہے نا جی سب؟ جی ٹھیک ہے، بالکل. اور یہ حالت نصب میں کیوں آیا ہے یہ ابھی ہم نے قرآن پڑھیں گے وہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو وہ ڈالے جائیں گے، وہ جائیں گے دیکھتے بھی آگ. ہارون صاحب السلام علیکم. ہارون صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی السلام علیکم. السلام. سر اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تسقا من عین آنیۃ، تسقا من عین عین آنیۃ. تسقا، تسقا کا مطلب ہوتا ہے یہ سقا یسقی سے نکلا ہے، تسقا پلانا، پانی پلانا، پلانے کے لیے آتا ہے. جی پلائے جائیں گے. تسقا من عین آنیۃ، وہ پلائے جائیں گے. عینن کہتے ہیں، عین کہتے ہیں چشمے کو، جی اور آنیتن کہتے ہیں کھولتے ہوئے. وہ پلائے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی سے، جی پانی میں. جی. یہ بتائیے سر کہ یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اس میں یہ جملہ جو ہے اس میں خبریہ لگ رہا ہے آپ کو؟ اس میں آنیہ جو ہے وہ صفت ہے. عین جو ہے چشمہ جو ہے وہ بلکہ صفت کے ساتھ اس کو مزید واضح کر رہی ہے. اور وہ پلائے جائیں گے، اس کا مطلب ہے وہ جو ہے موصوف ہیں. تسقا من عین، وہ پلائے جائیں گے، وہ پلائے جائیں گے فعل ہے، اس کو چھوڑ دیں بھی. ٹھیک ہے. عین آنیتن پہ وہ بات کریں سر. آنیہ جو ہے وہ صفت ہے، وہ صفت کھولتے ہے. ہوئے. مجھے یہ بتائیے کہ عین جو ہے، یہ عین جو ہے یہ کیا یہ صفت جو ہے چشمہ، جو یہ موصوف ہے، یہ چشمے کی صفت ہے. یہ چشمے کی صفت ہے. مجھے یہ عین بتائیے کہ صفت جو ہے، صرف جو ہے یہ تو مونس آ رہی ہے نا، جی جی. تو یہ عین جو ہے یہ مونس ہے کیا؟ نہیں، عین مؤنث نہیں ہے، لیکن جو جمع ہے جن کو پلایا جائے گا، چونکہ ان کی جمع جو ہے وہ گولتا پھر آئے گا اس میں آنیتن. تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں پیچھے کیا تھا، صرف سامنے دیکھیں. ٹھیک ہے. وہ عین اب آپ چشمہ جو ہے وہ میرا خیال ہے مذکر ہے، جو مجھے سمجھ آتا ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ جو مونس ہے اس میں ایک تو علامتی مونس ہے، جی جی علامت مونس گولتا آ گئی، الف ممدودہ آ گیا، الف مقصور آ گیا، وہ تو نہیں آ رہا اس میں. ٹھیک ہے. دوسری جو نشانی ہے وہ ہے سمائی مونس. سمائی مونس میں عین کسی جگہ پہ آتا تھا سر؟ انسان کے وہ اعضاء جی جی. جو جوڑوں کی شکل میں، وہ سمائی مونس ہے کہ نہیں ہے؟ جو جوڑوں کی شکل میں. انسان کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہیں اس کو سمائی مونس کہتے ہیں. جی دو جیسے ہاتھ ہو گئے، دو کان ہو گئے، تو آنکھ جو ہے عین، این یہ دو. مونس ہے. ٹھیک ہے. عین جو ہے، آنکھ جو ہے، یہ مونس ٹریٹ کی جاتی ہے عربی زبان میں. ہاں جی. اچھا، آنکھ کو مونس لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں پانی ہوتا ہے، صحیح بات ہے. اور چشمہ ہوتا ہے اس میں یہ پانی ہوتا ہے. بالکل. کہ اس چشمے کو بھی جو ہے نا اسی عین کی بنیاد پر اچھا اس اس کو، لحاظ سے. اسی لحاظ سے اس کو مونس لیا جاتا ہے. چشمہ بھی جو ہے جس اس طرح لیے سے آنکھ مونس ہے، اسی طرح سے، کیونکہ یہ سیم ہی ہے لفظ ہے. جی جی عین آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عین جو ہے وہ چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ مونس سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کی صرف جو ہے نا وہ بھی آنیت. مونس. بس فرق جو ہے نا اس کے جمع کے اندر ہے. یہ جو آنکھ جو ہوتی ہے، اس جی کی جو جمع ہے، آنکھ کی جو جمع ہے وہ ہے آیونن. آئینن. یہ آنکھ کے لیے آتی ہے سر. ٹھیک ہے. اور چشموں کے لیے، یعنی یہ تو ایک چشمہ ہے نا، ایک جی چشمہ،
चश्मों की जो जबान आती है वो उयून आ जाएगी, अच्छा, वो उयून आ जाएगी। लेकिन इसमें दो चश्मों के लिए भी और दो से ज्यादा चश्मों के लिए एक ही अयूनुन है? नहीं, दो दो, एक से दो तो बनाने आपको आता है ना, जी। एक से दो बनाने का तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हम्म, ऐ नानी हो जाएगा ना, ऐ नानी हो जाएगा, हाँ, ठीक है, ऐ ठीक, नानी हो जाएगा, ठीक है, उयून जो है वो चश्मों के लिए आ जाएगा। तो ठीक, वो पिलाए जाएंगे खोलते हुए पानी, पानी में, ठीक, ऐनुन आनियतुन, वो पिलाए जाएंगे खोलते हुए पानी में से। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन दरी, ये लैसा ये नफी के लिए आता है, फेल में इस्तेमाल होता है, इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे। जी, लहुम ये भी आप आगे पढ़ेंगे, हर्फ है तामुन, इसमें नहीं होगा उनके लिए कोई खाना, इल्ला सिवाय मिन दरी, ये दरी आप कह लें कि जो कचरा होगा या झाड़ियां होंगी या इस किस्म की जो चीज होगी, वहां उनका कोई खाना नहीं होगा सिवाय इसके। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, नहीं वो उनको कोई फायदा देगा, ना उनकी भूख मिटेगी, और ना ही वो उनको तरोताजा करेगा, ना वो उनको मोटा करेगा, और ना उनकी भूख को मिटाएगा। ये सारा नक्शा खींचा गया है उन लोगों का, वजूह हुई यौमाइज़िन खाशिया, उन लोगों का कि जो जिनके चेहरे उस दिन झुके हुए होंगे, ये उनका एक नक्शा खींचा गया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, हमें उनमें से ना जी, बनाए। एक बड़ा इन चीजों को, इन नक्शों को अगर आदमी देखे तो ये कहने की बात होती है, लेकिन आप देखें ये जो आग कितनी खतरनाक है। कभी आप देखें कि आम जिंदगी में, अब तो खैर इतना ट्रेंड नहीं है, हो सकता है कुछ जगहों पे हो, जब घरों में रोटियां बनती थी और फुलके बनते थे, तो वो आप देखें उसके अंदर बाज दफा वो गरम गरम आ जाए, और आप हल्का सा उसके फुलके को हल्का सा उंगली मार के तोड़ो, जो भाप निकलती थी, उस वो भाप से भी आदमी की अगर उंगली थोड़ी सी जल जाए या कुछ हो जाए तो 2 दिन तक वो परेशान रहता था। और आज के दौर में अगर आज भी अगर अपने नाखून को थोड़ा सा डीप रूटेड काट दें तो 2-3 दिन तक तो आप सालन भी खाएं तो आपसे खाया नहीं जाता। तो ये तो वो दहकती हुई आग है, कैसी आग होगी। और फिर अल्लाह ताला कहता है कि सिर्फ ये आग ही नहीं होगी, और जब उनको पानी की तलब होगी, अगर उनको प्यास लगेगी तो वो भी खोलते हुए पानी से करेंगे। और एक जगह पे तो आगे फरमाया है कि वो खोलता हुआ पानी भी ऐसा होगा कि उनकी जो इंटेस्टाइन होंगी, जो आंतड़ियां होंगी, वो भी उससे गल जाया करेंगी। जो हमारे जो बनी इसराइल वाले होते थे, और यही आज हमारा भी यही काम है, हम भी यही समझते हैं, वो भी यही कहते थे, वकालु लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मादूदा, हमें तो वो छुएगी भी नहीं, अगर छू भी ली तो चंद दिन, और किसी को मालूम ही नहीं है कि वो चंद दिन कितने होंगे। आज तक किसी को नहीं मालूम कि वो एक दिन 1000 साल के बराबर होगा, और सूर्य मारिश पढ़े तो लगता है कि एक दिन 50,000 साल के बराबर। तो अल्लाह ताला हम सबको इन चीजों से बहुत ही अपना रहम करे, अपना करम करे, और हम इन सारी चीजों से बहुत दूर रखें। अब एक और नक्शा अल्लाह ताला क्रिएट कर रहा है। अल्लाह ताला फिर बताता है वजूह हुई यौमाइज़िन नाइमा, अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन कुछ चेहरे होंगे बहुत तरोताजा। शहजाद साहब, शहजाद जी साहब आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जरा वो मेरा इंटरनेट मैंने दोबारा से भी कनेक्ट किया है। मैं मौजूद जी है ना? फरमाइए। जी, जी जी, अल्लाह मौजूद हूँ। ताला कहता है वजूह हुई यौमाइज़िन नाइमा, उस दिन कुछ चेहरे होंगे बहुत तरोताजा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से रख। बहुत तरोताजा होंगे। फिर आगे अल्लाह फरमाता है लिसईहा रादिया, वो अपनी कोशिश, जो कुछ भी उन्होंने अपनी कोशिशें की होंगी उसमें वो बहुत राजी होंगे, और जो कुछ उन्होंने काम किए होंगे उसमें बहुत मुतमईन होंगे। फी जन्नतिन आलिया, फी जन्नतिन आलियतिन, फी जन्नतिन आलियतिन। शहजाद साहब क्या लगता है आपको?
جی شہزاد صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی 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 یہ جملہ جو ہے مرکب توصیفی ہے، اس میں یعنی جنتن عالیہ فی جنت العالیہ، جی یعنی اس میں جنت عالیہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جنت العالیہ یعنی جنت کے اعلیٰ درجوں پہ کچھ اس طرح. نہیں، عالیہ جنت عالیہ میں اونچے باغ. جی اونچے باغ جی. اب آپ دیکھیں یہاں سے جتنی ایکسپلینیشن آ رہی ہے نا، یہ ساری وہ ایکسپلینیشن ہے جو ہر انسان کی خواہش ہے دنیا میں بھی، کہ اس کا گھر کیسی جگہ پہ ہو جس کے نیچے زبردست باغ بھی ہو، ہے نا. باغ تو چاہیے. اب باغ چاہیے تو پھر پلاٹ بھی آپ کو چاہیے 2000 گز کا سر. شہزاد صاحب جی اور 2000 گز کا پلاٹ اگر آپ کو کراچی میں چاہیے اتحاد کے اوپر، تو اس کی تو قیمت ہے 30 کروڑ روپے. نہیں سوچتا سر تو آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کیا ہوگا وہاں؟ اونچے باغ ہوں گے. جنت عالیہ. اس جنت عالیہ کی تھوڑی سی انالیسس کریں فردر. انالیسس اس سینس جو ہے کہ یہ اس کا مجھے بتائیے اس کی جو اعراب ہے وہ کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اور اس کا عدد کیا ہے. جی اس کی جنس جو ہے یہ مؤنث ہے اور یہ حالت جر میں ہے یہ. ٹھیک ہے. اور جنت العالیہ آپ نے اس کی جنس بتا دی کہ یہ وہ ہے، آپ نے اس کی حالت بتا دی. اب آپ اس کا وہ مجھے بتائیں کہ اس کی وسعت کیا ہے اور اس کا عدد کیا ہے. وسعت کے لحاظ سے جنت آپ کو معرفہ لگ رہی ہے نکرہ لگ رہی ہے؟ معرفہ لگ رہی ہے. معرفہ اور نکرہ کا ڈفرنس کیسے لیتے ہیں سر؟ الجنت جی معرفہ سوری یہ نکرہ ہوا یہ جنت یہ الف لام داخل نہیں ہے، تنوین نظر آ رہی ہے. جی جنت یہ نکرہ ہے، اور عالیہ اس میں اس کی صفت ہے جنت کی. اور عدد اس کا کیا ہوگا سر؟ واحد لگ رہا ہے، مثنیٰ لگ رہا ہے، جمع لگ رہا ہے آپ کو؟ سوری میں آواز کلیئر نہیں ہے کیا. سوری دوبارہ ریپیٹ. جمع لگ رہا ہے. جنت آپ کو واحد لگ رہی ہے، مثنیٰ لگ رہی ہے، جمع لگ رہی ہے؟ مجھے یہ واحد لگ رہی ہے جی. واحد لگ رہی ہے سر. گھبرائیں نہیں، گھبرانا نہیں ہے سر. آپ نے ہمارے کپتان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. جی یہ واحد بالکل. فی جنت عالیہ، اونچے باغ میں ہوں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیا. لا تسمعوا فیہا لاغیا. لاغیا نہ وہ سنیں گے اس میں کسی قسم کی کوئی لغو بات، کسی قسم کی کوئی لغو بات اس میں نہیں سنیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فیہا عین جاریۃ. فیہا عین جاریۃ. عین عین جاریۃ. یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ عین جاریۃ. جی یہاں پہ عینن جو یہاں پر ہے اس میں تو یہ تو مذکر کے واحد کے طور پہ لیا جا رہا ہے. عین تو ویسے بالکل ویسے ہی تھا. وہاں عین حالت جر میں تھا یا عین حالت نصب میں؟ رفع میں. رفع میں ایک ہی چیز ہے. وہاں بتایا کہ چشمے ہوں گے کھولتے ہوئے. عین جاریہ. یہاں چشمے کیا ہیں؟ جاری ہیں. جاری ہیں جی. یعنی نہریں چل رہی ہیں، چشمے بہ رہے ہیں. اب تصور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تصور آپ کو دیا ہے کہ آپ کا ایک گھر ہوگا ادھر. جنہ دراصل جنہ بیسیکلی باغ کو کہتے ہیں. آپ ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں اونچے باغ ہوں گے. اونچی جگہ پہ آپ کا وہ گھر ہوگا، ادھر باغ ہے خوبصورت، اور اس کے نیچے جو ہے نا ایک نہر بھی جاری ہے، ایک چشمہ بھی جاری ہے. کتنا خوبصورت تصور ہے نا سر. ہم آپ کنٹریز جاتے ہیں تو ہم یہی چھوٹے چھوٹے تصورات دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں نا. کتنا سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھنے کے لیے. میں لاسٹ ایئر وہاں گیا تھا، آزاد کشمیر. وہ
پتہ نہیں کس پہ گیا تھا, ٹولی پیر تھا کہ پتہ نہیں پیر چراسی تھا, مجھے یاد نہیں. تو وہ ٹولی پیر جانے کے لیے 2 گھنٹے کا سفر, 2.5-3 گھنٹے کا سفر کیا, اور روڈیں بھی بہت ٹوٹی پھوٹی, اور بس اس جگہ پہ پہنچ کے آپ کے محنت, آپ کے پیسے سارے وصول ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی آئے, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ایک بڑی طویل محنت کرتا آدمی اس چیز کو دیکھنے کے لیے. تصور دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے وہی تصور پیش کیے ہے جو کہ دنیا کے اندر بھی ہمارا ہوتا ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو گھر ہوں بڑے خوبصورت ہوں, اور آگے اللہ اور خوبصورت نقشہ کھینچ رہا ہے. تو کون لوگ ہیں وہ؟ وجوہ یومئذ ناعمہ, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے چہروں سے حشاش بشاش ہوں گے. فی جنت عالیہ, وہ ایک اونچے باغ میں ہوں گے. فیہا عین جاریہ, جس کے نیچے جو ہے وہ چشمے جاری ہوں گے, چشمے اس کے نیچے جاری ہوں گے. ڈاکٹر شائستہ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا سرر, فیہا سرر مرفوعۃ, فیہا سرر مرفوعۃ. کیا لگ رہا ہے جی آپ کو یہ سرر مرفوعۃ؟ اونچے تخت اس کا مطلب ہے. چلے اونچے تک تو آپ نے ترجمے کی کتاب بھی ساتھ ہاں رکھی, جی ترجمہ وہ نہ میں نے رکھا کریں. دیکھیں آپ لوگ سے سب گرامر سیکھنی ہے, ابھی ترجمے کو سائڈ پہ کریں, بعد میں دیکھا کریں. پر ہمیں سمجھ بھی تو آئے نا. ارے سمجھ آئے گا نا, سمجھ اس وقت آئے گا جب ہم کوشش کریں گے. سامنے کتاب رکھیں گے تو نہیں آئے گا. جتنے لفظ آتے رہے نا اب تک, ان کو آپ کے پاس جو مصحف ہے اس پہ پینسل سے نوٹ کر لیں. عین آپ کو معلوم ہو گیا, چشمہ ہے, جاری بہنا. اب جاری آپ دیکھیں اردو زبان میں بھی ہم بیسکلی آپ بہت سارے الفاظ ہم عربی کے آلریڈی استعمال کر رہے ہیں, لیکن بس جی ہم تھوڑا خیال نہیں کر رہے. جی ہم جنہ بھی, عالیہ, عالیہ تو ہمارے یہاں نام بھی ہوتے ہیں لوگوں کے, اونچوں کے جی نا سر, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تھوڑا سا غور کریں, بس کوئی مسئلہ نہیں ہے. سرر مرفوعۃ, ترجمہ آپ نے کر لیا. چلیے کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اونچا تخت. چلیں جی اونچے تخت. تو آپ ذرا مجھے بتا دیں یہ ہے کیا؟ مرکب توصیفی ہے. موصوف جو ہے وہ سررن اور صفت مرفوعۃ. زبردست. اب مجھے ایک بات تو اور بتائیے, ایک منٹ, یہ موصوف یہ صفت, سرر موصوف جی اور مرفوعۃ صفت, ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. اب صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس کی کوئی, مجھے بتائیے اس کی کیسے بن رہی ہے, کمبینیشن کیسے بن رہا ہے؟ یہ وہ غیر عاقل کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کو کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. غیر عاقل کی, یعنی غیر عاقل کی, اس کا مطلب یہ جو سرور ہے جی یہ تب جمع ہے, واحد جی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا, یہ جمع ہے, یہ واحد نہیں ہے. اس کا جو واحد ہے نا وہ واحد ہے سریر. سریر, سریر واحد کو کہتے ہیں, ایک تخت, اور اس کی جمع ہے سرور. اور چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع تھی اس لیے صرف جو ہے واحد مؤنث کیا, مونس. ٹھیک واحد مؤنث کیا. مونس کے. سرور مرفوعۃ, مرفوعۃ رفع, رفع کہتے ہیں اونچے کو, جی رفع کہتے ہیں بلندی کو. ہے دونوں نا؟ جو وہ حالت, جی حالت رفع میں. تو وہ تو آبویس ہو جائے گا, وہ حالت رفع جی میں. لیکن سوال یہ تھا کہ یہ مؤنث کیوں آیا ہے اور یہ واحد کیوں آیا ہے جبکہ یہ واحد نہیں لگ رہا. تو ریزن آپ نے دے دیا, کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. سرور جی جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے, اس کا واحد ہے سریر, اور اس کا غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی جو صفت آئے گی وہ واحد مؤنث آئے گی. سرور مرفوعۃ, کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اونچے تخت. اس میں اونچے تخت ہوں گے. اب آپ ذہن میں لائیں, خوبصورت باغ ہے, اونچے باغ ہیں, نیچے چشمے بہ رہے ہیں,
اور باغ ہیں, اور آپ کا جو گھر ہوگا وہ جنت میں وہ ہے میرے خیال میں 4-5 فلور کے اوپر, اور سب سے اوپر والے فلور پہ آپ کا اپنا ایک ہال ہے جس میں بڑے بڑے تخت آپ کے رکھے ہوئے. یہ وہ والے تخت نہیں ہے جو ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے تخت ہوتے ہیں یا قلم کار سے جو ملتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے تخت ہوتے ہیں, اس کے پیسے بھی بہت زیادہ دینے پڑتے ہیں. یہ بڑے بڑے تخت ہے, ٹھیک ہے جی, یہ تخت لگے ہوں گے. آگے اللہ کیا فرما رہا ہے, سرور مرفوعۃ واکواب, آگے کیا آیت ہے ڈاکٹر صاحب؟ موضوعات. موضوعۃ, واکواب موضوعۃ. کیا معنی پڑھا آپ نے؟ چنے ہوئے کوزے. اب مجھے بتائیے کوزے آپ کہاں سے لائیں گی؟ کوزہ کس کو کہیں گے؟ یہ کوزے چوزے, لیکن میں آپ سے کہا یہ موضوع کہتے ہیں رکھے ہوئے, رکھے ہوئے, ٹھیک ہے. اور اکواب جو ہے نا یہ جمع ہے کوپ کی. کپ ہوتا ہے نا کپ, یہ اس کی جمع ہے, یہ اس کی جمع ہے. تو یہ غیر عاقل کی جمع کی کپ جو ہے, کوپ جو ہے, کوبن, کوبن اس کی یہ جمع ہے اکوابن. اور یہ کپ آپ کے رکھے ہوں گے بہت ہی پیچھے ہوئے, اب آپ بڑے طریقے سے رکھے ہوں گے. اب آپ وہ دیکھیں, تصور کریں کہ آپ ایسے تختوں پہ بیٹھے ہوئے جس کے سائڈوں پہ جو ہے نا, جو نہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ڈرائنگ روم میں یا لاؤنج میں خوبصورتی کے لیے چھوٹے چھوٹے کپ رکھے جاتے ہیں, جس کے اندر آج کل وہ گلاس کے کپ ہوتے ہیں, اس میں پھر موم بتیاں بھی رکھ دی جاتی ہیں جو جلاتا کوئی نہیں ہے. خوبصورتی یہ ہے, ہماری بیگم بھی گھر پہ رکھتی ہے, جلانے کی اجازت نہیں ہے ہمیں وہ موم بتی, کیونکہ وہ بڑی مہنگی ہو جاتی ہے. تو وہ صرف دکھانے کے لیے وہ آپ گھر میں رکھے, گلاس میں رکھے ہو سائڈوں پہ, جلا نہیں سکتا کوئی, لیکن وہاں جلیں گی انشاءاللہ. تو اکواب موضوع خوبصورت سے پیالے رکھے ہوئے. میں آپ کو اس میں ایک چیز بتاؤں, یہ جو کوب ہے نا, کوب, یہ کہتے ہیں کپ کو بیسکلی. میرے پاس جو چھوٹے کپ ہوتے ہیں نا اس کو کوبن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک جی. لیکن دو اور لفظ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہے؟ اباریک میرا خیال ایک صورت میں آیا اباریک. نہیں, جو ہم عام زبان میں جو استعمال ہوتا ہے, آپ تو یہاں موجود ہیں, آپ کو معلوم ہوگا, بتائیے. ایک لفظ بڑا کامن استعمال ہوتا ہے, کاس, کاسن, کاسا. ہاں, کاسا جس کو ہم کہتے ہیں, کاسن. کاسن بھی پیالے کو ہی کہتے ہیں, آتی نہیں کاسا, کپ دے دو, پیالہ دے دو. اور اسی طرح سے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فنجان. فنجان کس کو کہتے ہیں جی؟ فنجان کہتے ہیں اس کپ کو, اس مگ کو جس کا ہینڈل لگا ہو. جس کپ کے اوپر ہینڈل لگا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں فنجان. لیکن یہ فنجان بیسکلی کہتے ہیں بڑے بڑے کپ کو. جو اسٹار بکس میں آپ کو کافی ملتی ہے نا بڑے بڑے مگ میں, وہ بیسکلی فنجان ہے. گھر میں تو اتنا بڑا کپ ملتا نہیں ہے, کوئی بنا کے نہیں دیتا اتنی کافی کھٹی, لیکن آپ کو اسٹار بکس میں مل جاتی ہے. لیکن ایک اسکول آف تھاٹ تو اس کو بھی ایگری نہیں کرتا, کہتا فنجان اس کو بھی نہیں کہتے. فنجان کہتے ہیں وہ جس کے اندر رمضان میں آپ روح افزا بنا کے رکھتے ہیں نا گھر میں, بڑا والا جس کو آپ جگ کہتے ہیں, جس کے آگے اتنا بڑا ہینڈل ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں دراصل فنجان. لیکن عام زبان میں یہ تینوں چیز استعمال ہوتی ہے. میں آپ سے جو لفظ کہنا چاہ رہا ہوں وہ کاسن کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں. کاسن کہتے ہیں گلاس کو, وہ گلاس جو شیشے کا ہو. اور کوپ جو ہے نا یہ دراصل اس کوپ میں یہ والے کپ بھی آ جاتے ہیں اور وہ کپ بھی آ جاتے ہیں جس میں کہوا دیا جاتا ہے چھوٹے والے, اور فنجان آتا ہے بڑے والے کے لیے. کاسن کے حوالے سے ایک بات آپ نوٹ کر لیں, گرامیٹیکلی کاسن اس گلاس کو کہتے ہیں, اس شیشے کے صاف گلاس کو کہتے ہیں جس میں شراب سرو کی جاتی ہے.
اور شراب سے مراد پینے والا مشروب نہیں ہے، اردو کی شراب عربی میں جس کو خمر کہتے ہیں. اور اس کی آپ کو مجھے آیت ابھی یاد آ نہیں رہی ہے. اگر آپ سورہ دہر سندھا کا سورہ دہر اگر آپ پڑھیں گے تو سورہ دہر میں پینے والی چیز کے 3 کیٹیگریز آئی ہیں، یعنی جس کے بارے میں اس طرح سے اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ پہلی کے اندر تو یہ ہے کہ ہر آدمی جائے گا اور بوفے لگا گا اور آپ نے وہاں سے خود ہی جو بھی مشروب ڈالا اور پی لیا. دوسرا لیول ان لوگوں کا ہوگا جو تھوڑے سے ہائی فائی اچھی جگہ پہ جائیں گے اور جہاں جو ہے وہ خود لوگ آ کے سرو کریں گے آپ کو. اور جو سب سے بڑا لیول ہوگا وہ کیا ہوگا، جب آپ کا رب آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے پلائے. آپ کا رب آپ کو اپنے ہاتھوں سے پلائے. تو مجھے تو وہ نعمان علی خان کی بات بڑی خوبصورت لگتی ہے، اور میں بھی سوچتا ہوں کہ شاید بات وہی ہے کہ کرنا بھی یہی چاہیے کہ ہم یہ سب کر کیوں رہے ہیں. وہ بھی یہی جواب دیتا ہے، اور اب میں بھی وہی جواب دیتا ہوں کہ میں تو اسی لیے کر رہا ہوں یہ سب کہ میں بھی شاید اپنے رب کے ہاتھوں سے پانی پیوں گا. اب وہ جو کچھ بھی ہوگا، زنجبیل ہوگی، وہ جو کچھ بھی ہوگا، لیکن اس سے بڑا تو کوئی آپ کو آنر مل ہی نہیں سکتا نا کہ آپ کو جس کے آپ مہمان ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے آپ کو جب سرونگ کرے تو اس کی تو عزت، اس کا وقار، اس کی جو احترام ہے وہ اپنی جگہ پہ. تو اقوام موضوعۃ، اور آپ کے کرینے سے بہت سارے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، بہت سارے. ڈاکٹر نہال صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی آگے کی آیت پڑھے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. جی پوری پڑھا کرے، پوری. نمارق مصفوفتٌ مصفوفۃ. جی سر. کیا لگ رہا ہے آپ کو نمارق و مصفوفۃ؟ یہ پھنس گیا تھوڑا سا. ڈاکٹر آسان آپ نے دوسروں کو بانٹ دیے، مجھے آپ نے یہ دے دیا. سر میں بتاؤں، یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، جمائے کو مسئلہ نہیں. کس کی جمع؟ چلے اس کا واحد نام. نمارق بیسکلی کہتے ہیں گاؤں تکیے کو. جو تکیے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، وہ جو گول والے، ایک تو یہ والا تکیے ہوتے ہیں نا سر، ایک تو اس قسم کے بھی تکیے ہیں. یہ وہ والے تکیے نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہوتے وہ جو بڑے بڑے گول گول سے تکیے جو نہیں ہوتے، جی جی ٹیک لگانے کے لیے آپ لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نمارق. بیسکلی نمارق جو ہے یہ جمع ہے، اس کا جو واحد ہے نا وہ ہے نمرقۃ. اس کا جو واحد ہے وہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، نمرقۃ. غیر عاقل ہے. غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں ہے؟ غیر عاقل ہے، بالکل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تنوین کیوں نہیں ہے اس پہ؟ جی ڈاکٹر صاحب اس پہ جی تنوین میرے علم میں نہیں ہے. نہیں ہے. کوئی اور صاحب، کوئی اور صاحب، کوئی اور صاحبہ نمارقوں پہ تنوین کیوں نہیں ہے؟ غیر مصرف ہے اس لیے. جی کسی کی آواز آئی تھی غیر منصرف، کس کی آواز تھی؟ جی وہ میں نے کہا. جی سر. جی یہ غیر مصرف ہے اس لیے وہ نمارقو. تو آپ کو غیر منصرف کی پہچان کیا تھی اس میں؟ یہ ایک پیش تنوین نہیں ہے اس میں، اس لیے. نہیں، لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بنا کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف میں تو ہم نے یہی پڑھا ہے کہ انبیاءوں کے نام ہوتے ہیں، یا اپنا کیا کہتے ہیں، ان مردوں کے نام ہوتے ہیں جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں، ان مردوں کے نام ہوتے ہیں جس پہ گولتا ہوتی ہے،
मुन्नस के नाम होते हैं, फरिश्तों के नाम होते हैं, तो ये तो मुझे किसी फरिश्ते का नाम भी नहीं लगता, गाँव तक ये तो नहीं है, ये कुछ मुतफर्रिक जो होते हैं अननोन उसमें आएगा, उसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। यानी आपने जो आपने बात तो कर दी लेकिन अधूरी कर दी। ये तो सही हो गया कि गैर मुनसरिफ है, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इसमें गैर मुनसरिफ क्यों है, ये कैसे हुआ, कैसे पता चला गैर मुनसरिफ? क्योंकि गैर मुनसरिफ की जो आपने कैटेगरी है उसमें तो कहीं भी ये फॉल नहीं कर रहा। जी कोई और बताएं, डॉक्टर फराह। सर मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर, बस मुझे ये लग रहा है कि जैसे नवाफिजु हमने एक लफ्ज़ किया था जमा, नवाफिजु उसको हमने गैर मुनसरिफ किया था, ये क्यों मुझे किया कुछ था? वैसा वैसा लग रहा है। उसका रीजन याद करें। अगला भी ऐसा ही है, नमारिकु और ज़राबीयु, अगली आयत में भी यही है, या तो अहले ज़ुबान इसे ऐसे ही करते हैं अरबी लहजे वाले। नहीं, आपने अभी एक खुद जुमला कहा था, उस पर गौर करें, आपने नवाफिजु कहा था, हमने नवाफिजु किया था। जी सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आई आपकी। मैंने कहा नवाफिजु को हमने कहा ना, आपने कहा कि हमने नवाफिजु किया था इससे पहले। जी जी, तो नवाफिजु क्यों किया था, उसका कोई याद है? उसका कोई आपको याद है? उसका कायदा था एक, अगर पहले दो हरफों पर हाँ, ज़बर हो और कायदा ज़हन में रखिए कि अगर कोई ऐसा इस्म हो जो 5 हर्फ पे मुश्तमिल हो, ऐसा इस्म हो जो 5 हर्फ पे मुश्तमिल हो, इस तरह से हो पहले 2 हर्फ के ऊपर फतह हो, उसके बाद अलिफ हो और फिर 2 हर्फ। अब नमारिकों में देखिए क्या सिचुएशन है, 5 हर्फ है, पहले 2 पे फतह है, फिर अलिफ है, फिर 2 हर्फ है। तो ऐसा जब भी कोई आपको इससे मिलता है तो 5 हर्फ हो, इसके पहले 2 पे फतह हो, बाद में हर्फ, ऐसे ऐसे अस्मा जी गैर मुनसरिफ की कैटेगरी। जी इसी तरह से 6 हर्फी हो, पहले 2 पे फतह फिर अलिफ और हरफ हो, लेकिन जो मिडल वाला हो उस पे साकिन हो। ये 2 सिचुएशन जब भी मिलेंगी इस्म में तो याद रखिएगा सिचुएशन गैर मुनसरिफ ट्रीट की जाएगी। तो नमारिको, डॉक्टर निहाल साहब, नमारिको ये जमा है नम्रिकतुन की, ठीक है जी, नम्रिकतुन की है और गैर आखिल की है, इसलिए इसकी सिर्फ जो है वाहिद मुन्नस ही है। नमारिको जो है वो गैर मुनसरिफ क्यों था, क्योंकि ये 5 हर्फ पे मुश्तमिल था, जिसके पहले 2 हर्फ के ऊपर फतह है, फिर अलिफ है, फिर 2 हर्फ। तो जब भी कोई ऐसा इस्म आपको मिले जो 5 हर्फ पे मुश्तमिल हो या 6 हर्फ पे मुश्तमिल हो और उसमें अगर ये कंडीशंस पाई जाएं तो उसका हमेशा याद रखिएगा एराब जो है वो गैर मुनसरिफ होगा, यानी उसके ऊपर तनवीन दाखिल नहीं होगी। तो नमारिको मसफूफतन, ये आपको क्या हो गया, ये मुरक्कब है तौसीफी, ये मौसूफ और ये सिर्फ वाहिद क्यों आई है, क्योंकि मौसूफ जो है वो गैर आकिल की जमा है। तर्जुमा करें, क्या तर्जुमा है इसका? नमारिको गाँव तक की है, मसफूफतन ये सफ से सिर्फ से निकला, सफ होती है ना मस्जिद में, आप सफ में खड़े होते हैं ना, तो सफ क्या कहते हैं, क्या कहता है वो, सफे सीधी बना ले जी, मसफूफतन सीधे रखे हुए, तरकीब से रखे, तरीके से रखे हुए, एक लाइन में रखे हुए, तो और तरकीब से रखे हुए गाँव तक ये गाँव तक के कतारों में लगे हुए होंगे। यानी आप देखें कितना खूबसूरत समय है कि आपका एक तो घर भी आपका ऊंचाई पर, ठीक है, खूबसूरत घर है, बाग है, नीचे जो है वो चश्मे बह रहे हैं, और जो आपका घर है अंदर, अब आप बादशाहों का यही हाल होता है ना सर, बड़े बड़े तख्त होते हैं उसमें बैठे होते हैं, गांव तक के लगे हुए, साइडों में जो है वो ग्लासेस के अंदर खूबसूरत शमाएं जल रही हैं। हमारे घरों में जैसे मैंने अभी कहा मोमबत्तियां सिर्फ रखते हैं, हम जलाते नहीं है, लेकिन वहां जलेंगी इंशाल्लाह। आखिरी आयत पढ़े सर जी।
طارق صاحب. جی سر. جی جناب. السلام علیکم. جی سر. اس کے بعد کیا کہتا ہے اللہ؟ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. زرابیو. زرابیو بِيُّ مَبْثُوثَةٌ. مبسوط. جی کیا لگ رہا ہے آپ کو زرابیو مبسوطۃ؟ جی سر یہ بھی وہی مرکب توصیفی ہی ہے اور زرابیو کی وہی غیر منصرف 5 حرفی جو جس طرح پچھلا لفظ آیا تھا. دو یار ہیں. 1 2 3. یا کے اوپر اچھا تشدید دو. ہے. جی جی. اچھا پھر 2 یا سر اسے کہہ دیں گے کنسیڈر. جی اس میں 2 یا ہیں. تو پھر 6. زرابیو یہ بیسیکلی کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے قالین ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے قالین ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے غالیچہ. جی غالیچہ. اچھا غالیچہ اور قالین میں کیا فرق ہے سر؟ سر جو زیادہ فار والا ہو وہ غالیچہ ہے. ہاں جس کے اندر پیر آپ کا دھس جائے. صحیح. جس کے اندر پیر آپ کا دھس جائے. آج کے دور میں غالیچے تو نہیں ہوتے لیکن آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے گھر لوگ بناتے ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا لوگوں کا چھینا بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے کے گھر بنے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور ان بڑے بڑے گھروں کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے موٹیوز لگے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ نے بیچ میں ڈرائنگ میں ڈائننگ میں یا لاؤنج میں بڑے بڑے 1 میٹر کے 2 میٹر کی ٹائلز ہوتی ہیں موٹیوز بنے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت قسم کے. تو زرابیوں میں دونوں چیزیں آ جائیں گی. خوبصورت موٹے غالیچے بھی آ جائیں گے. اس کے اندر وہ جس کو آپ کہیں مخملی فرش کہہ لیں جس کو آپ یعنی ایسے فرش ہوں گے جو بالکل مخمل کی طرح آپ کو لگ رہے ہوں گے. اور زرابیو جو ہے اس کا جو واحد ہے نا وہ ہے زربیون. اس کا جو واحد ہے وہ ہے زربیون. ٹھیک. تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا سر جی؟ تو سر زرابیو تو وہ یہی مخملی قالین یا موٹے قالین مبسوسہ بچھے ہوئے. مبسوساتن بچھے ہوئے. بچھے ہوئے قالین تو سر بچھا ہوا ہی ہوگا نا, وہ تو کرینے سے رکھا نہیں جا سکتا. تو اب آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت نقشہ اللہ کھینچ رہا ہے. کن کے لیے کھینچ رہا ہے؟ وجوہ یومئذ نائمہ. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ جن کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے ان کو اللہ انعامات کیا بتا رہا ہے. یہ تو ایک پہلی جھلک. جنت عالیہ اونچے باغ میں ہوں گے. عین جاریہ باغ بھی ایسے ہوں گے. اور یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے. آپ دیکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے مقام کی بات کی ہے ہمیشہ یہی کہ اللہ نے جنات تجری من تحتها الانہار تجری من تحتها الانہار جاری ہوں گی اس کے نیچے سے. اس کا ڈاکٹر بڑا خوبصورت ترجمہ کرتے ہیں. اس کے نیچے سے نہیں کہتے وہ کہتے جاری ہوں گی اس کے ساتھ پیراللی یعنی اس کے ساتھ جو ہے نا نہریں اس طرح کیونکہ اس کے نیچے جاری ہوں گے تو آپ کو نظر کیا آئے گا. اگر باغ کے نیچے جاری ہوگی تو آپ کو نظر نہیں آئے گا تو بہہ رہی ہوں گی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ پورے کا پورا جو ہے نا ایک ریلا جو ہے وہ اس کا جا رہا ہے. اور ایسی گھر ہوں گے ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں اونچے تخت ہوں گے اور تخت ہوں گے اور بڑے خوبصورت سے جو ہے نا وہ پیالے سائڈوں میں رکھے ہوں گے بڑے خوبصورت قسم کے اور گاؤں تکیے لگے ہوئے ہوں گے. اور زمین ایسی ہوگی کہ اس پر غالیچے بچھے ہوں گے یا خوبصورت موٹیو ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں یہ پورا تصور آج کے دور کا جو انسان ہے ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ نہیں کہ اس کا دنیا میں بھی ایسے ہی گھر ہو. ہر آدمی کی خواہش ہے نا سر. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا گھر ہو بھلے 200 گز پہ ہو 400 گز پہ ہو جتنے بھی ہو لیکن اس کی یہ خواہش ہے نا کہ اس کا گھر ایسا ہو بڑا خوبصورت سا اس کا ڈرائنگ روم ہو اس میں تخت لگا ہو. تخت نہ ہو تو کوئی جھولا ہی ہو چھوٹا سا 2 بندے بیٹھے ہوں. اس میں بھی بڑا مسئلہ ہو کہ اگر جھولا چھوٹا ہو جائے ایک وقت میں ایک ہی آدمی بیٹھے گا دوسرے کو اجازت نہیں ہے. لیکن وہاں اس قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوں گی سر. کوئی کسی قسم کی نہیں.
دونوں کیسز اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھ دیے. ایک وہ کیسز وجوہ یومئذ خاشعہ کہ جن کے جو ندامت سے جھکے ہوئے ہوں گے, ان کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا, جس کے لیے میں دعا پڑھتا ہوں ہمیشہ اللہم لا تجعلنا منہم. اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے چہرے جو ہے وہ حشاش بشاش ہو گئے, اس کے لیے میں کہتا ہوں اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے بنا. تو بڑی خوبصورت آیات تھیں, بڑی خوبصورت اس میں چیزیں تھیں. اصل بنیادی مقصد صرف آپ کے ساتھ یہ تھا کہ ایک آپ کے سامنے ایک چیز آ جائے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے نظر آ جائے. آج آپ نے دیکھا کہ مرکب جاری اپنا توصیفی کے حوالے سے بھی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں غیر عاقل کی جمع آ گئی, اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے چیز آ گئی. پھر آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی آ گئی کہ جو غیر منصرف اسما کے حوالے سے جو چیز تھی وہ بھی آپ کے سامنے الحمدللہ الحمدللہ آ گئی. کوئی سوال مرکب توصیفی کے حوالے میں توصیفی بتائیے. آگے آپ. سر ایک سوال, بلکہ دو سوال ہیں سر. جی پوچھیں جی. سر ایک آپ نے ایکسرسائز جو دی تھی اس میں ایک لفظ تھا ظالم قوم, مرکب توصیفی تھا. ٹھیک ہے. اس میں قوم ظالمون تھا. جی. بس میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اقوام نہیں ہونا چاہیے اس کی جمع قوم کی, کچھ چیزیں اور پھر ایسی اگر ہوتی واحد ہے تو پھر ظالم کیوں نہیں آیا؟ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں, کچھ اسما ایسے ہیں جو لکھے اور پڑھے تو واحد کے طور پہ جاتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ہے نا مفہوم جو ہے نا جمع کا ہی ہوتا ہے. ایسے اسما کو اس میں جمع کہتے ہیں. تو جب آپ قوموں کی بات کرتے ہیں تو یہ قوم سنگولر بیس کے اوپر بھی جب قوم کی بات کریں گے تو اس میں جمع کا مفہوم ملے گا, اور اقوام کریں گے تو بھی آپ کو جمع کا مفہوم ملے گا. تو یہ کچھ اس میں جمع ہوتی ہیں, خاص طور پر کامن ہے, کوئی ایک آدھ اور لفظ یہ قرآن مجید میں کافی استعمال ہوا, تو آپ اس کو اس میں جمع کے طور پہ لے لیں, مفہوم اس کے اندر جو ہے نا جمع کا ہو دے. جی تو ٹھیک ہے, اس میں جزاک اللہ. تو انشاءاللہ آگے بتائیں گے. آپ کو شاید ذکر کیا تھا کہ کچھ جمع ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر, ایسے ہی ہے نا. کچھ کو ہم کہتے ہیں جمع سالم, کچھ جمع مکسر. آپ مجھے بتائیں کافر کی جمع کیا ہے؟ کفار. ایک کفار بھی ہے اور دوسری کافرون بھی ہے. کافرونہ بھی ہے نا. جی بالکل, مکسر بھی ہے اور سالم بھی ہے. اب جو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جمع جس کی مکسر بھی آئے اور جمع سالم بھی آئے نا, تو یہ الرٹ اپ نہیں ہے. ہم سیدھے تو جب ابتدا میں ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اس کی جو ہے نا جمع سالم بھی آ جاتی ہے, جمع مکسر بھی. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک عام شاعر ہوتا ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک عام شاعر ہوتا ہے, ایک عام لکھنے والا ہوتا ہے نا, وہ بھی کبھی ایک ہی معنی, مطلب وہ ایک ہی لفظ نہیں استعمال کرتا دو مختلف چیزوں کے لیے. یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے. تو کچھ پھر کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ یہ سپر جمع ہے, یعنی آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایک سپر ہے, اس میں ایک اور ہی چیز آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ جب وہ ہم ان آیات کو پڑھیں گے, ان چیزوں کو کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے خوبصورتی ضرور آئے گی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں جب یہ اسما ہیں جن کی جمع سالم بھی بنتی ہے اور جمع مکسر بھی بنتی ہے نا, تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے ضرور. یہ الرٹ اس قرآن مجید جو اللہ کا کلام کا کوئی بھی لفظ ہے نا, وہ الرٹ اپ نہیں, اس کی کوئی نہ کوئی ریزننگ ہے, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور بہت. ٹھیک ہے, کوئی اور سوال, کوئی اور سر ایک سوال اور ہے سر. جی پوچھیں. سر وجوہ یومئذ ناعمہ. جی سر بس اللہ کا کلام ہے, اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے, لیکن اگر اس جملے میں ایسے ہوتا ہے یومئذ وجوہ ناعمہ, اگر ایسے لکھا ہو تو اس میں اور اس کے معنی میں کیا فرق آ جاتا ہے؟ دیکھیں معنی کا فرق نہیں پڑتا, کیا سے کر لیں. یہ اب دیکھیں, اب جب آپ نے اس کو کہا وجوہ یومئذ ناعمہ اور آپ نے کہا یومئذ وجوہ ناعمہ, دو چیزیں کی نا آپ نے, یہی آپ نے کہا نا مجھ سے.
آپ نے جی پہلے بالکل بات کروں تو میں اس کو کہوں گا وجوہ مثال مبتدا ہو جائے گا اور یوم لے کے نائی، تو میں اس کا ترجمہ کروں گا کچھ چہرے حشاش بشاش۔ اب میں نے اسی بات کو پریزنٹ اس طرح سے ٹھیک ہے جی۔ اب یوم اب میں اس کا ترجمہ کروں گا تو کیا کروں گا، اس دن کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں دونوں میں آپ کو کیا فرق ملا؟ پہلے ہم نے ترجمہ کیا چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، اور جو آپ نے سوال لکھا اس کے حوالے سے ہم نے ترجمہ کیا اس دن کچھ چہرے حشاش بشاش۔ پہلی بات میں چہروں پہ توجہ زیادہ ہے، اس دن سے زیادہ چہروں پہ توجہ ہے، بس اتنا فرق ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ بڑا اسلوب ہے۔ آپ کو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ ابھی تو ہم نے یہ ظرف پڑھے نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی چیز کا جو زور دینا چاہے اللہ تعالیٰ، جو زور کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو چیزوں کو، آیات کو یا کلمے کو مقدم و مؤخر کا کنسیپٹ لے آتے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الا ابصارہم غشاوۃ، الا ابصارہم غشاوۃ، تو الا ابصارہم تو میں کہوں گا ان کی آنکھوں پر غشاوۃ ایک پردہ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور الا ابصارہم اگر ہو جائے تو ترجمہ ہوگا ایک پردہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فوکس کس کو دینا چاہ رہا ہے، مقدم کس کو رکھ رہا ہے، آنکھوں پر۔ آنکھوں پہ، اس لیے اس کو مقدم کر دیا۔ تو یہ بڑی خوبصورتیاں ہیں۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں قرآن مجید جو ہے نا، یہ آپ میرا تو یہ بڑا اسٹیٹمنٹ ہے ہمیشہ، اور میں اس کا ہمیشہ قائم ہوں۔ قرآن مجید سونے کی یا ڈائمنڈ کی وہ کان ہے جس میں آپ اس کے ہیرے نکالتے نکالتے تھک جائیں گے کہ ہیرے ختم نہیں ہوں گے۔ اس میں چھوٹے 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 اتنی خوبصورتیاں ہیں، آپ اس خوبصورتیوں کو نکالتے رہے بس۔ اور ہر آیت کے اندر یا ہر سورت کے اندر آپ نے کبھی جو بڑے بڑے گلوں کے جو ہار بنتے ہیں اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے کچھ پتھر لگے ہوئے ہوں گے، زرکون لگا ہوگا یا کوئی بھی پتھر لگا یا ڈائمنڈ لگا ہوا ہے، اور بیچ میں ایک بڑا سا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، پینڈنٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، وہ بڑا سا ہوتا ہے، وہ ایک بڑا خوبصورتی سا ہوتا ہے، وہ ایک بڑا میجر آپ سمجھیں کہ خوبصورتی کے لیے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے اور بھی آپ کو جو ہے نا اس کے اندر آپ کو پتھر نظر آئیں گے، ڈائمنڈ نظر آئیں گے، جو جس طرح سے آدمی کی حیثیت ہوتی ہے اسی طرح سے بناتا ہے۔ ہر صورت کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز ملیں گے، اور پھر اس چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز میں کوئی بڑا ڈائمنڈ مل جائے گا۔ آپ نے تسبیح دیکھی ہے، تسبیح اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، 33 دانے ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا بڑا سا ایک دانہ ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ 33 کے بعد یہ ایک آگے یہاں سے اب مجھے جو ہے نا سبحان اللہ ختم کر کے الحمدللہ پڑھنا، ایسے ہی ہے نا۔ پھر ایک 33 دانوں کے بعد ایک آ جاتا ہے، لیکن اوپر کا ٹاپ دیکھیں بڑا سا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی تمام آیات بھی جو ہے نا اسی طرح سے پرو ہوئی ہے، یہ بالکل تسبیح کے دانے کی طرح بنی ہوئی۔ اس میں سے بس آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنے اس میں سے ڈائمنڈ چننے ہیں۔ ہر آیت کے اندر اتنا کچھ ہے، یہ کسی کی اس پہ اجارہ داری نہیں ہے، کسی اس کی نہیں ہے۔ میرا تو ہمیشہ ماننا ہے آپ سب کو پڑھیں، سب کا احترام کریں، لیکن اپنی غور و فکر بھی رکھیں۔ اور آپ جب بھی قرآن پڑھیں، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، اللہ سے ایک دعا مانگ کے پڑھا کریں، اللہ مجھے یہ قرآن، یہ کتاب مجھے اس طرح سے سمجھا جس طرح سے اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ اور میرا آپ کے ساتھ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، چاہے آپ کسی کی کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کسی کے ساتھ وہ کریں نہ کریں، آپ بھلے لوگوں کی کتابیں پڑھتے رہیں، اللہ سے آپ یہ دعا کریں، آپ یقین مانیں اللہ آپ کے خود مسائل سالو کرے گا، اور آپ کو وہ ایسی ایسی چیزیں اس میں سے نکال کے دکھائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں۔ یہ میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں۔
آپ سارے مفسرین کو پڑھیں, آپ لوگوں کو سنیں, آپ سب کو سنیں, آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور ملے گا. اور آپ پھر اپنے اندر جو آپ نے جو کچھ پڑھا ہے, لیکن نالج دو قسم کی ہے. ایک ہے ایکوائرڈ نالج جو آپ پڑھتے ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہیں, آنکھ سے دیکھتے ہیں, کان سے سنتے ہیں, اپنے اندر پروسیس کرتے ہیں, یہ ایکوائرڈ نالج ہے. ایک ہے ریویل نالج جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس آتی ہے. یہ ریویل نالج جب ایکوائرڈ نالج کے ساتھ جب جڑتی ہے اور آدمی اپنا جب ذہن کو کھولتا ہے نا, تو پھر یہ بلاسٹ ہوتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے نا ایکوائرڈ نالج کو بھی لے کے بیٹھ گئے, اور ریویل نالج پہ تو ہم نے خود کوشش ہی نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں, جس مفسر کی یا جس کی کتاب پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. جو لوگ مودودی صاحب کو کتاب پڑھتے ہیں وہ مودودی صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ امین اصلاحی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں امین اصلاحی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جو ابن کثیر کو پڑھ رہا ہوتا ہے ابن کثیر کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. جو کسی ڈاکٹر اسلام احمد کو سن رہا ہوتا ہے, پڑھ رہا ہوتا ہے, ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کسی کو آپ ڈیفینڈ نہ کریں. یہ کتاب جو ہے یہ سب کے لیے, یہ ناس کے لیے کتاب ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا, اتارا, اور اس میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ للناس. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہدایت ہے مومن کے لیے, مسلمان کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. اور ہدایت کے لیے آج ایک بڑا خوبصورت میرے پاس ایک آیا تھا, پتہ نہیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ نہیں کیا, آپ لوگوں نے پتہ نہیں کبھی ان کو سنا ہے کہ نہیں سنا. آپ میں سے یاسمین مجاہد کو آپ لوگوں نے اگر کبھی سنا ہو, اور اس کا بہت ہی خوبصورت ایک چھوٹا سا 5 منٹ کا کلپ تھا. ونڈرفل, ایکسلنٹ. وہی بات جو میں ہمیشہ اس سے پہلے بھی کہتا ہوں, اسی بات کو اس نے اور بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کر کے بتایا. بات اس نے وہی کہا کہ اصل روٹ پہ جاؤ. اینڈ واٹ از یور ریئل روٹ؟ انسان بنو نا پہلے. وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ نبوت 40 سال پہ آئی, 40 سال سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نام سے مشہور تھے, کس چیز سے مشہور تھے؟ اپنی صداقت سے مشہور, اپنی ایمانداری سے مشہور. اسی بات کو اس نے بہت خوبصورت انداز میں کیا, بہت ہی زبردست. تو آپ کو بہت چیزیں ملیں گی, آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ آپ کو دے گا. آپ اس چکر میں نہ رہیں. انشاءاللہ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا دلوں کو بھی کھولے گا. اور یہی دعا کیا کریں جب بھی قرآن پڑھے, چاہے آپ کو سمجھ میں آئے کہ نہ سمجھے, آپ کہیں اللہ تو یہ تیرا کہ اللہ خود کہتا ہے میں خود سمجھاؤں گا. تم بنو تو صحیح سمجھنے والے, اللہ خود آپ کے دل کھولے گا. بس آپ کی نیت ہو, اللہ آپ کے کھولے گا. اور ایک دفعہ آپ کی گرہ کھل گئی نا, آپ یقین مانیں یہ عربی زبان, یہ ساری چیزیں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. ایسی ایسی چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھائے گا, ایسی ایسی چیزیں آپ کو دکھائے گا کہ آپ ونڈرز, یہ اللہ کے ونڈرز ہیں. اللہ کی جو آیات ہے نا, یہ آیات کیا چیز ہے؟ نشانیاں ہیں نا, میریکلز ہیں نا. تو یہ میریکلز کو میریکل کے طور پہ لے تو صحیح, پھر آپ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ بات کرتی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آپ قرآن پہ صرف آپ آیات کو لے کے آپ بیٹھ جائیں, اس طرح سے دیکھتے رہیں اس کو, بس دیکھتے رہیں اس کو. آپ یقین مانیں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ آپ سے بات کر رہی ہے, وہ آپ سے بات کرے گی انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا. اچھا جی, میں ایک چھوٹا سا سرسری طور پہ آپ کے ساتھ انٹروڈکٹ کرا دیتا ہوں ایک اور مرکب پہ. ہم نے اس سے پہلے مرکب جو بھی کمپلیٹ کیا وہ مرکب توصیفی تھا. میں اب آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں یہ لڑکا, یہ لڑکا. انہیں صاحب پارٹیسپیٹ کریں گے آپ؟ طارق صاحب, طارق صاحب جی سر. جی سر, جی سر. یہ لڑکا, اب یہ مت کہیے گا یہ لڑکا, صرف یہ لڑکے تک چلے آپ. اچھا تو سر ہاں کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ چھوڑ دیں آدھا آدھا چھوڑ دیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ لڑکا بات مکمل ہے کہ بات ادھوری ہے؟ ادھوری ہے. ادھوری ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ مرکب تو ہے, لیکن یہ مرکب کون سا ہے؟ مرکب ہے مرکب ہے ناقص. اچھا ٹھیک. مرکب ہے ناقص. اچھا یہ مرکب ہے ناقص کس قسم کا مرکب آپ کو لگ رہا ہے؟
یہ تو طے ہو گیا کہ یہ مرکب ہے لیکن انکمپلیٹ ہے, مرکب ناقص ہے. اس مرکب ناقص میں آپ کو کیا چیز مل رہی ہے سر؟ یعنی اس میں کسی ایک خاص اس کی قسم کی طرف یا کسی ایک چیز کی طرف اشارہ ہے. ہاں, یہ ایسا مرکب ہے جس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے. جی یہ ایسا مرکب ہے جس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو, ایسے مرکب کو مرکب اشاری کہتے ہیں. ٹھیک. مرکب کو مرکب اشاری کہتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے جو مرکب پڑھا تھا وہ تھا مرکب توصیفی. آج میں آپ کے سامنے سے انٹروڈکشن رکھ رہا ہوں مرکب اشاری کا. ٹوٹل 4 مرکب پڑھیں گے. ٹوٹل مرکب ناقص 4 ہیں, 4 ہم پڑھیں گے. ہم نے پہلا پڑھ چکے ہیں مرکب توصیفی. آج میں آپ کے سامنے ایک انٹروڈکشن رکھ رہا ہوں, وہ ہے مرکب اشاری. مرکب اشاری کس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو. ایسا مرکب ٹھیک میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں. تو مرکب جس طرح سے مرکب توصیفی کے 2 اجزاء تھے, موصوف اور صفت, اسی طرح سے مرکب اشاری کے بھی 2 اجزاء ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں اشارہ, اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مشار الیہ. مشار الیہ. میم شین الف را مشار الیہ. تو مرکب اشاری ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتا ہے اور 2 اجزاء ہوتے ہیں, اشارہ اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب جس طرح سے عربی زبان ہو, اردو زبان ہو, انگریزی مرکب توصیفی میں تو یہ تھا کہ موصوف پہلے آتا ہے, صرف بعد میں آتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. موصوف پہلے آتا ہے, صرف بعد میں آتی ہے. لیکن مرکب اشاری کے اندر اردو زبان میں بھی اشارہ پہلا آیا ہے, مشار الیہ. انگریزی میں بھی اسی طرح ہوگا نا, دس بوائے. اور عربی زبان میں بھی یہی کہ اشارہ پہلے آئے گا, مشار الیہ بعد میں آئے گا. آپ بس 2 چھوٹے سے پوائنٹ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, ہم اس پہ ڈیٹیل میں کام انشاءاللہ اگلے سیشن میں کریں گے. میں نے کہا آپ صرف چھوٹی سی چیز بتا دوں. اشارہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. اشارہ معرفہ ہوتا ہے نا. جی سر. اشارہ معرفہ ہوتا ہے نا سر. جی سر, کسی خاص چیز کی طرف ہے. نہیں, لیکن اسماء اشارہ کی جو وسعت ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے نا. وہ جی جی سر. اسی لیے آپ اس کو مبتدا بنا کے لاتے ہیں. جی جی بالکل. تو یاد رکھ لیں مشار الیہ بھی لازماً معرفہ ہوگا. یہ لازماً معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, کیونکہ اشارہ معرفہ ہوتا ہے اسی لیے مشار الیہ لازماً معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ جو اس میں آپ نے نوٹ کر لینا ہے وہ صرف آپ نوٹ کریں. وہ پوائنٹ یہ نوٹ کر لیں سر, چونکہ اشارہ معرفہ ہوتا ہے اور مشار الیہ لازماً معرفہ ہوگا. مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے کہ اصل اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ موصوف کی ہوتی ہے, صرف موصوف کے تابع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مرکب اشاری میں اصل اہمیت مشار الیہ. ٹھیک ہے. مرکب اشاری میں اصل اہمیت کس کی ہے سر؟ مشار الیہ. توصیفی میں اصل اہمیت کس کی تھی؟ موصوف کی. موصوف کی تھی. مرکب اشاری میں اصل اہمیت جو ہے وہ مشار الیہ کی ہے. جی. اور اشارہ جو ہے مشار الیہ کے مطابق لگے گا. یعنی پہلے ہمیشہ آپ کو مرکب اشاری میں ڈیفائنڈ آپ کو مشار الیہ کرنا ہوگا. اگر مشار الیہ مذکر ہوگا اشارہ بھی مذکر آئے گا. مشار الیہ قریب مؤنث ہوگا اشارہ بھی مؤنث آئے گا. مشار الیہ واحد ہوگا تو واحد آئے گا, جمع ہوگا جمع آئے گا,
मुसन्ना होगा मुसन्ना आएगा। हाँ, वो कॉमन सेंस वाला ख्याल एक रख लें अब कि अगर मुशारुन गैर आकिल की जमा होगी तो इशारा फिर क्या आएगा, इशारा क्या आएगा सर? वो फिर वाहिद मुन्नस वाहिद मुन्नस आएगा। मतलब ये वाला तो कॉमन रूल आपके जहनों में बैठ जाना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। तो अगर मुशारुन इलैह जमा गैर आकिल की जमा होगी तो इशारा जो है वाहिद मुन्नस आएगा। ठीक है जी। और करीब और दूर का आपने ख्याल रखना पड़ेगा। आप मुरक्कब इशारी ऐसा मुरक्कब जिसके अंदर जो है वो इशारा इस्तेमाल होता है। इशारा चूंकि मारफा होता है तो मुशारुन लाजमन मारफा होगा। और अब आपको अस्मा इशारे जो पहले भी थे वो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। वो आपको करीब के भी थे, दूर के भी थे। करीब के क्या थे, मुज़क्कर के अलग हैं, मुअन्नस के अलग हैं। आपके पास पहले भी चार्ट लिखा हुआ है, वो चार्ट आपको याद भी होगा। उसको एक दफा और फिर आप दोहरा लीजिएगा। तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला जो है अगले सेशन में कोशिश करेंगे मुरक्कब इशारी हो जाएगा कंप्लीट। अगले सेशन तो पहले हम कुछ मुरक्कब इशारी बना लेंगे, फिर हम इस मुरक्कब इशारी को इसी तरह से मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। मुरक्कब इशारी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ लेकिन हुआ है। मुरक्कब तौसीफी भी अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है और मुरक्कबात जितने भी हैं सारे इस्तेमाल हुए, ठीक अच्छे खासे इस्तेमाल होते हैं। और ये मुरक्कब जितने भी इस्तेमाल होते हैं ये क्योंकि कुरान मजीद में हर आयत जो है वो एक जुमला बन जाती है। लेकिन फिर क्या होता है कि बाज़ दफ़ा आपको एक ही आयत में आपको मुरक्कब इशारी भी मिल जाएगा, आपको मुरक्कब तौसीफी भी मिल सकता है, मुरक्कब इज़ाफ़ी भी मिल सकता है, जो भी चारों है। तो हो सकता है कभी 2 मिल जाए, कभी 3 मिल जाए, कभी चारों मिल जाए। फिर ये सब कुछ ना कुछ बनते हैं, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा बनेंगे और फिर एक आयत जो है वो आपकी पूरी मुकम्मल बनेगी। जब बनेगी तो वो फिर या तो इस्मिया की सूरत में होगी या वो जुमला फेलिया की सूरत में। तो बस ये ध्यान में रखें। आज जो हमारा जो असल जो था वो यही था कि आपको मैं चाह रहा था कि कुछ आयात जो है वो कुरान मजीद से की जाए ताकि एक आपको उसका फ्लेवर भी मिल जाए। और वक्त था तो मैंने कहा आपको जो दूसरा मुरक्कब है उसके हवाले से एक आपके सामने रख दो। तो किसी का कोई सवाल, कोई अश्काल पूछे प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वो जी शुरू में तस्ला नारन हामिया, तो वो आप जिक्र कर रहे थे कि आग का, भड़कती हुई आग का। तो आग तो भड़कती होती है लेकिन ये भड़कती से मतलब ये कि बहुत बड़ी आग। वैसे तो आमतौर पे एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में और बाकी दुनिया में इतनी आग वगैरह नहीं होती, लेकिन यहाँ अभी कैलिफोर्निया में जो आग लगी थी उसमें 31 बंदे अभी तक उस जल के जो है ना उनकी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो लेकिन जब यहाँ पे आग लगती है, जंगल यहाँ बहुत ज्यादा है और वो फिर अपने घरों को और स्ट्रक्चर्स को जो इमारतें होती हैं वो अक्सर लकड़ी की होती हैं, तो वो ऐसे ही भड़कती है, फिर वो रुकती ही नहीं है। चाहे वो आसमान से जहाज़ों से भी फेंके केमिकल या पानी भी फेंक दें और सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो बड़ी खौफनाक आग होती है। उसको पूरे कई कई स्टेट्स के जो है वो पूरी मशीनरी हरकत में आती है, तब भी जाके वो बड़ी मुश्किल जो है वो कंटेन होती है। सर आपको पता है जो आग होती है ना, आग जी सर आपको पता है आग भूखी होती है। आग जो है भूखी होती है और कभी आप गौर कीजिएगा आग आपके पीछे भागती है। आग खड़ी नहीं रहती है, आग ट्रेवल करती है, मूव करती है। आपको पता है कि 1996 में जब यहाँ हज था तो जिस दिन लोग हज के लिए जा रहे थे 8 तारीख को मिना पहुंचे थे, वहां आग लग गई थी। और वहां जब आग लग गई थी तो वो आग भी लगी और हवा भी चली। और आप यकीन माने कि मेरे ख्याल में ये टोटल जो हवा चली थी वो मेरे ख्याल में कहते हैं कोई 10 मिनट चली थी और आग भी लगी। काफी लोग उसके अंदर, बहुत कैजुअलिटी हुई थी, बहुत हाई नंबर था कैजुअलिटी। और मेरे कुछ जो जानने वाले आए हुए थे, आए हुए तो काफी लोग थे हज पे, लेकिन 2 जानने वाले उसमें ऐसे थे कि उन दोनों का उसी के अंदर जो है वो डेथ हो गई थी। एक की तो उसी दिन हो गई थी और एक जो है वो तो मिल के ही नहीं दे रहे थे। और उसके बाद बड़ी बहुत ढूंढा डांडा तो
حج کے بعد ان سے کسی طرح سے پتہ چلا وہ فلانے ہاسپٹل کے اندر موجود ہے، وہ ہم وہاں پہنچے تھے تو آلموسٹ وہ پورے جلے ہوئے تھے، بہت ہی بری حال تھی. لیکن آپ دیکھیں ان کی جو موت جو تھی نا وہ سعودی عرب میں نہیں لکھی ہوئی، یعنی وہ یہاں تقریباً 50-55 دن رہے لیکن ان کی جان نہیں جاتی. اور ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے جی رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو خیر وہ پھر اس کی جو بھائی بھائی تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ کسی طرح سے اس کو بھجوا دیں. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ جہاز میں اس قسم کے کیس کو لے جانے کے لیے کپتان کی تو آپ کو پرمیشن چاہیے، جب تک اس کی پرمیشن نہ ہو کپتان وہ جہاز نہیں اڑا سکتے. وہ سعودی الائنس والوں نے تو منع کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم تو یہ کیس لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ پھر کسی طرح سے اپروچ کی اور پی آئی اے کے اندر کوئی ریلیشن شپ نکالی. اس زمانے میں پی آئی بڑا ریگولر آتا تھا. اچھا پی آئی کا سسٹم یہ تھا کہ یہ پورا یہ اس پہ جانا تھا، اسٹریچر پہ جانا تھا. تو پی آئی والے پھر کیا کرتے ہیں کہ بزنس کلاس کی 8 سیٹوں کو باہر نکال دیتے. تو آپ کو 8 سیٹوں کے پیسے دینے پڑتے ہیں سر، اور اس کے اندر وہ اسٹریچر لگتا ہے اور آپ کا ایک اس کے ساتھ اٹینڈنس جا سکتا ہے. قصہ مختصر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سر کہ وہ شخص جب کراچی اترے وہ، اور ان کو میرے خیال میں لیاقت لے کے جا رہے تھے یا کسی دوسرے ہاسپٹل لے کے جانا تھا، اور یہ اترے ہیں اور راستے میں ہی تھے کہ ان کی جو ہے نا ان کی روح نکل گئی، مطلب ان کی زندگی ختم. جبکہ اب 50-55 دن رہے کچھ نہیں ہوا. اور یہ بہت بڑا حادثہ تھا، مطلب آپ یہ دیکھیں، اور اس میں بہت لوگ جو ہے کافی بڑی نمبرز تھے. تو یہ آگ تو سر بڑی خطرناک چیز ہے، آگ اور پانی جو ہے نا دونوں بڑی خطرناک چیز. اور یہ کیسی آگ ہوگی، کتنی بھڑکی ہوئی ہوگی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی تھوڑے سے پہلے آسٹریلیا میں جب آگ لگی تھی، آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے. ابھی میرے خیال میں کرونا سے پہلے آگ کا بہت بڑا کیس ہوا تھا نا آسٹریلیا میں. تو جی وہاں تقریباً میرے خیال ہے 1/5 تو جنگلی حیات جو تھی ان کی جانور وغیرہ وہ ختم ہو گئے اس میں، ختم ہو گئے، بہت زیادہ نقصان ہوا ان کا. آپ کچھ نہیں کر سکے، انہوں نے ہر قسم کی کوئی. یہ جو ہے نا یہ بھاگتی دوڑتی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ جو قیامت کی جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ کہا ہے، یہ آگ بھی 2 قسم کی ہے. ایک تو لکڑی کی آگ ہے نا سر، لیکن ایک پتھر کی آگ ہے جو بہت خطرناک ہے. پتھر کی آگ آپ کو پتا نہیں تھی جلدی بجھتی بھی نہیں. سر وہ لگانے کے لیے بھی اس کو جلانا بھی تو بڑا طریقہ ہوتا ہے، اس کو رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2-3 جگہوں پہ کہا ہے کہ ماں جو آگ ہوگی وہ ہوگی بھی پتھر والی. اردو الناس والحجارہ، پتھر والی ہے. وہ تو سر بس اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جو ہے نا جتنا ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیزوں سے بچائے. اور بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز آپ نے ذکر کی تھی. جی سر. وہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ترجمہ اس کا کہ جنت کے نیچے جو ہے نہریں بہیں گی. وہ نیچے والے جو آپ نے ترجمہ کیا تھا کہ سائیڈ اس کے سائیڈ پہ ہوں گی یا اس کے پیرلل ہوں گی، تو وہ میں اس کو چونکہ یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں. اگر وہ ایک ایسا علاقہ جیسے پنڈی وغیرہ کا ہے، پوٹھوہار ٹائپ کا ہے جیسے یہاں پہ بھی ہے ہماری جو اسٹیٹ ہے، تو یہاں پہ جو اسٹریمز ہوتی ہیں یہ جس کو ندی نالے کہتے ہیں، تو وہ پھر وہ پیرلل ہی ہوتے ہیں. عام طور پہ گھروں کی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، یہ گھروں کے جو ایریاز ہوتے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ اس طرح بالکل پیرلل ہوتے ہیں کہ وہ اوپر، آپ ظاہری بات ہے تھوڑا سا ہائٹ پہ ہوتا ہے. وہ جس طرح سے ڈیولپر بناتا ہے کہ وہ اس کو ہائٹ پہ رکھتا ہے کم از کم 8-10 فٹ 12 فٹ، اور وہ اس کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں تو خیر جہاں پہ ہم رہتے تھے وہاں پہ وہ کھالے کہتے ہیں، وہ نہروں سے آتے ہیں، بڑے کھالا اور چھوٹا کھالا، تو وہ تو بالکل پیرلل ہوتا تھا. اور وہ کوئی زمین اور اس کا کوئی مطلب، لیکن وہ بھی انٹرسٹنگ ایک اس کی لک ہوتی ہے، وہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ سین ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہائٹ پہ ہوتے ہیں گھر، کیونکہ وہ نئے ڈیولپر جو بناتے ہیں وہ اونچے بناتے ہیں تاکہ وہ اس میں بھی پھر ہمارے تو خیر پانی آ گیا اس میں کچھ سال پہلے. آپ کو نظر دیکھیں تو آپ کو خوبصورتی سے نظر آئے. جی میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نقشے، آپ کو آیت ملے گی سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو ہم سب کو جو ہے وہ بیسک مہمان نوازی میں تو بہت کچھ ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم آپ کو وہ بھی دیں گے جو تمہاری چاہت. پتہ ہے سر
یعنی ہر انسان کی ایک اپنی انسائٹ، ایک تو اللہ تعالیٰ بینگ اے مینوفیکچر جانتا ہے کہ جنرلی سب کی کیا ضرورت، لیکن اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی جانتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک ذاتی خواہش دوسرے سے مختلف ہے. ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ چکن پسند ہے اور مجھے جو ہے وہ مٹن پسند ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی مٹن پسند ہے مجھے بھی مٹن پسند ہے، لیکن میں آپ کو جیسے اپنی پرسنل بات بتا رہا ہوں، میں مٹن میں صرف 2 ہی چیزیں کھاتا ہوں سر شوق سے، یا تو میں پٹ کھاتا ہوں یا چاپ کھاتا ہوں، مجھے باقی یہ بوٹی چھوٹیاں پسند نہیں ہے. میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دے رہا ہوں. تو یہ ایک ہی جانور ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو بھی جانتا ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نوازے گا آپ کو سر. یہ تو بس اتنا بس ہم سمجھ لینا کہ ہم جو ایک دفعہ اپنا یقین اس پہ کر لینا. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل موٹیویشن اگر انسان یہ بنا لینا، ایک ہی ہے موٹیویشن، اور وہ موٹیویشن صرف انسان کا ہی ہو کہ میں نے مرنا ہے. اگر انسان اس موٹیویشن پہ اس نے اپنے آپ کو قائم کر لیا نا، اس نے مرنا ہے، تو پھر وہ سارے وہ کام کرے گا جو اس کو بینیفٹ دیں گے مرنے کے بعد. لیکن اگر انسان اپنے موٹیویشن میں یہ رکھتا تو ضرور ہے کہ مرنا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی چلتا ہے کہ یار ابھی کچھ وقت باقی ہے، تو وہ کبھی بھی اپنا وہ اصل ہدف حاصل نہیں کر سکتے. پر آج یہ تو مختلف لوگوں کی مختلف آرائیں، مختلف سوچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بس انشاءاللہ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے یہاں پہ سر. لوگوں کی جو ہے نا عام طور پہ امریکن سے خاص طور پہ سب سے بڑا خوف ہی مرنے کا ہے ان کو. تو اور کووڈ میں تو اور بھی زیادہ ان کو جو ہے نا کہ مر جانا ہے. میں نے کہا مرنا تو ویسے بھی ہے، اس میں کون سی ٹینشن والی بات ہے. سر جی آپ کو